پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9ویں جماعت اور 10ویں جماعت کی جو طلبہ و طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، میری ان سے یہ مودبانہ گزارش ہے کہ وہ 10ویں جماعت کی جو طلبہ و طالبات ہیں وہ اپنی درس کتاب کا صفحہ نمبر 179 اپنے سامنے رکھیں، اور یہاں پر جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ نظم ہے۔ چونکہ ہم عام طور پر کہہ رہے تھے کہ اردو جو بھی کوئی لینگویج ہوتی ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کو ہم کہتے تھے نظم اور دوسرے کو کہتے تھے نثر۔ لیکن آج کی جو جدید دور ہے، آج ہم کہتے ہیں ایک جو ہوتا ہے وہ نثر ہوتا ہے، جیسے نثر میں داستان ہوتی ہے، ناول، افسانہ، خاکہ، ڈرامہ، انشائیہ، مقالہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح دوسرے حصے کو ہم جو بھی لینگویج ہوتی ہے، وہ چاہے انگریزی ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اردو ہو، دوسرے حصے کو ہم کہتے ہیں شاعری۔ ایک کو کہتے ہیں نثر، دوسرے کو ہم شاعری۔ شاعری کی جو اصناف ہیں ان میں غزل ہے، نظم ہے، رباعی ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، نظم بھی اس میں آتا ہے۔ نظم جو کلامی موزون ہوتا ہے، عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں ہر کلامی موزون کو ہم نظم کہہ سکتے ہیں۔ عام اصطلاح میں نظم سے مراد وہ شعری اصناف ہیں جن میں اسالیب ہیں، جن میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے جو غزل ہے، غزل کا جو ہر شعر جو ہوتا ہے وہ اکائی ہوتا ہے، اپنی جگہ ایک مکمل مضمون ہوتا ہے۔ جو نظم ہوتا ہے اس میں کسی بھی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ، یعنی جس کو ہم کنٹینیوٹی کہتے ہیں، کہ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ اس اعتبار سے اردو ادب کے علاوہ جو شاعری کی نظم کے علاوہ جو شاعری کے بیشتر اسانید، مثلا قصیدہ ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے، رباعی ہے، اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ مثلا قصیدہ ایک ہی مضمون کو اس میں بالکل کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ مرثیہ ایک ہی مضمون کو پیش نظر رکھ کر کہا جاتا ہے۔ رباعی ایک ہی مضمون ہوتا ہے۔ اس طرح اس کے دائرے میں یہ بھی آتے ہیں۔ لیکن یہ جو نظم ہے، عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظم جو ہے، نظم ایک اصطلاحی شاعر میں نظم سے مراد وہ اشعار ہیں جن میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ اس میں موضوعات کے لیے کوئی مخصوص ہے، موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی موضوع پر ہم یہ جو نظم ہے ترتیب دے سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی چیز رکھا گیا ہے کہ جب زمانہ بدلتا ہے، جب حالات بدلتے ہیں، جب زمانہ نے کروٹ بدلی، ملک میں نئے حالات اور نئے مسائل پیدا ہوئے، سیاسی، سماجی، تہذیبی میدان میں نئی تبدیلیاں رونما ہوئی، نئے خیالات عام ہوئے، تو اردو نظم کے روایتی اسالیب میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس طرح نظم جدید کا آغاز ہوا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ جو گزشتہ 100 سال کا جو زمانہ ہے نظم جدید کا زمانہ ہے، اس میں نظم جدید کو فروغ ملا ہے۔ اور عام طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پابند نظم ہے، پابند نظم اس کے جو اقسام ہے، جو فنی اعتبار کے ساتھ نظم کی جدید یا مروج ضابطوں کی پابند نہیں کی گئی ہے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظم کی بہت ساری اصناف ہیں۔ ایک جو پہلے ہم کہتے ہیں پابند نظم۔ پابند نظم کس کو کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو۔ یعنی وہ نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں جو مقررہ اصول ہوتے ہیں ان کی پابندی کی جاتی ہے، اس کو پابند نظم کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے نظم معرہ، ایسی نظم جس میں تمام مسئلے برابر ہوں مگر ان میں قافیہ نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ پہلے میں قافیہ بھی ہونا چاہیے، ردی بھی ہونا چاہیے، اس کو ہم پابند نظم کہتے ہیں۔ نظم معرہ میں مسئلے برابر ہوتے ہیں لیکن قافیہ کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا ہے آزاد نظم، اس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہے، نہ بحر کے استعمال مرجع اصول کی پابندی کی گئی ہے، یعنی اس کے مصرے بھی چھوٹے بڑے ہیں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھا ہوگا، یہی ہم موضوع نفس خیال کے اعتبار سے نظم جدید جو ہے نظم کہی جا سکتی ہے، یعنی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نوٹ لکھ سکتے ہیں کہ یوں تو ہر کلامی موضوع کو ہم نظم کہہ سکتے ہیں لیکن اصطلاحی شعر میں نظم سے مراد وہ اشعار ہیں جن میں کسی بھی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو، اس کو ہم نظم کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے غزل کے علاوہ، چونکہ غزل جو ہے، غزل دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو غزل مسلسل اور غزل غیر مسلسل۔ غزل مسلسل قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور یہاں پر لیکن جب زمانے نے کروٹ بدلی، ملک کے نئے حالات بدلے، سیاسی، سماجی، تہذیبی میدان میں نئی تبدیلیاں رونما ہوئی، تو
تو نظم جدید کا آغاز ہوا، اور یہ جو گزشتہ 100 سال کا جو زمانہ ہے وہ نظم جدید کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اور نظم کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی جو نظم جو ہوتی ہے اس کو ہم 3، ایک پہلا جو ہے اس کو ہم پابند نظم کہتے ہیں، اس میں بحر اور قافیوں کی جو ترتیب ہے مقررہ اصول کے مطابق کی جاتی ہے۔ دوسرے نظم معرہ، یعنی وہ نظم جس کے مثلے برابر ہوں مگر قافیے کی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرے ہے آزاد نظم، اور آزاد نظم نہ تو قافیے کی پابندی ہے نہ بحر کی پابندی ہے، اس کے مثلے بھی چھوٹے بڑے ہیں۔ اور جن نظم نگاروں نے اردو اس نظم کو ترقی دینے میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے، جو ان میں مولانا نذیر اکبر آبادی، مجاز، کیفی، فیض، سردار جعفری وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اس نظم کی جو گوناگون مسائل پیش کر کے نظم کی صنف کو دوام بخشنے میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ میں آپ کو نظم پہ ایک نوٹ بھی یہاں پہ ارسال کروں گا، اور آپ سے امید ہے کہ آپ اس کو اپنی نوٹ بک پر اتاریں گے اور اس میں اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں گے، اور اپنے ذہن میں اس کو جگہ دے دیں گے، تاکہ ایگزام میں کل آپ سے نظم کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھا جائے گا آپ آرام کے ساتھ اس کا جواب دے سکیں گے۔ باقی